السلام علیکم. آج ہمارے گھر ایک بہت معزز اور قابل احترام ہمارے دوست، میرے ہسبینڈ کے بہت گہرے دوست ہیں. تو وہ آج تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ لوگ ان کو سوشل میڈیا سے جانتے ہیں، بہت عرصے سے بہت مقبول پرسنالٹی ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی وزڈم اور اپنا نالج وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو وہ ڈیلس تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے بھی ملنے کے لیے آئے، اور ہمارے گھر آج وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پش کیا ہے اس میں کہ میں آپ کے سامنے ایک اور انہی کی طرح کے ایک اور جیم کو آپ کے سامنے پریزنٹ کروں، اور وہ ہیں میرے ہسبینڈ ڈاکٹر حامد بن مختار. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جاوید بھائی کی طرح بہت علم سے نوازا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اب سے آن ورڈز ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں. اس میں تاریخ کا علم بھی ہوگا، میڈیسن کا تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ ہم دونوں کا تعلق میڈیسن سے ہے، اور تاریخ کا، لٹریچر کا، ادب کا، سوشل ایشوز پہ. تو جو بھی ہمارے پاس اب تک علم جمع ہوا ہے اس عمر تک، اور وہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اب ہم جاوید بھائی سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے حامد اور میں جو ہیں وہ تقریباً بچپن کے دوست ہیں. تقریباً بچپن میں نے اس لیے کہا کہ 17 سال کی عمر میں ایف ایس سی لوگ کرتے تھے، تو 18 سال کی 17.5 سال کی عمر سے ہم اکٹھے ہیں. تو حامد جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہمارے بیسٹ گریجویٹ تھے، اور لیکن میرا اور ان کا جو ہے بہت ہی گہرا دوستی کا تعلق رہا. تو میں بھی پہلے 3-4 میں ہوتا تھا، تو اس لیے وہ جو اوپر کا بریکٹ بنتا تھا تو وہ ان میں لوگ ہمیں شمار کرتے تھے. حامد کو بہت ہی اوپر کے بریکٹ میں شمار کرتے تھے، اس لیے کچھ لوگ قائد اعظم کہتے تھے، کچھ خشکا کہتے تھے. خشکا ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جو بندہ جو ہے نا صرف پڑھتا ہی ہو اور کچھ نہ کرتا ہو. تو میں کبھی بھی نا خشکے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں کچھ اور بھی کرتا تھا. میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا، تبلیغ و شاعری واعری بھی کرتا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک ہمارا اعجاز ہمارا دوست ہے، عابد رضوی ہمارا دوست ہے، کچھ ہماری دنیا سے چلے گئے ہمارے دوست جن کو ہم یاد کرتے ہیں بہت محبت سے. تو پھر ہم نے اکٹھے ہاؤس جاب بھی کی. پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، یہ برطانیہ چلے گئے، پھر سعودی عرب چلے گئے، امریکہ چلے گئے. لیکن حامد کو میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حامد کو ایک بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ دی ہے، چیزوں کو گریسپ کر کے اور اس کو آبزرو کر کے. اور یہ میری نسبت سلو ریڈر ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور سلو ڈوئر ہے. لیکن یہ جو کرتا ہے نا وہ بالکل ٹو پرفیکشن کرتا ہے. ہم سرجری میں اکٹھے ہوتے تھے نا، تو شام کو کبھی جانا تو مصیبت ہوتی تھی کہ یار حامد جلدی سے آؤ، کیونکہ جتنی دیر میں 4 مریضوں کی پٹی کرتا تھا نا، یعنی ایک کرتا تھا، یہ 4 مطلب ہے اتنا ٹائم 4 گنا ٹائم لگا. لیکن یہ ہر چیز کو نا سلو لیکن جو کرنا ہے وہ بالکل پکا کرنا ہے. تو میں نے ابھی آتے ہوئے مجھے لینے آئے کیونکہ آج رات کو میں نے واپس جانا، تو میں نے حامد کو کہا کہ اٹ ول بی ویری انفیئر کہ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے، جو تجربہ دیا ہے، جو ایک ان کا ایک فکرہ تھا. جب لاسٹ ٹائم میں ان کے پاس آیا تھا، وہ کون سی جگہ آپ کا گھر تھا؟ ڈینول، پینسلوینیا میں. تو انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا جو میرے بالکل چپک گیا دل کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو جغرافیہ کا علم نہیں ہے تو آپ پھر اسپیس میں اورینٹڈ نہیں ہیں، اور اگر آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے تو آپ ٹائم میں اورینٹڈ نہیں ہیں. تو اسپیس اور ٹائم میں جو بندہ ڈس اورینٹڈ ہو تو مجھے بتائیں وہ کہاں کا رہتا ہے. تو میں نے پھر ہماری چھوٹی بہن ہے، میں ان کو پڑھاتا بھی رہا ہوں ویسے 4 سال ہم سے یہ پیچھے تھیں، لیکن یہ ہماری بہت عزیز بہن ہے. تو ان کو میں نے پرسو کیا، اللہ نے ان کو بہت اچھی بولنے کی اسکل دی ہے، اور یہ دونوں جب مل جائیں گے انشاءاللہ. تو حامد کو میں نے کہا کہ مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اللہ کرے برکت والی زندگی دے، مگر جانے سے پہلے جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہم اس کو لوٹا کر جائیں. تو یہ میری ان سے درخواست ہے. اور آپ کا جو پیج ہے پلیز اس کو ایکٹیویٹ کیجئے، اور ایکٹیویٹ کر کے آپ ہفتے میں 2 دفعہ کیجئے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت انشاءاللہ فائدہ. حامد کچھ آپ کہو یار اس سارے سلسلے میں. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود کہ بظاہر میں ایک بیسٹ گریجویٹ تھا جب میں نے گریجویشن کی ہے نشتر سے، لیکن میرا علم اتنا کم تھا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں کیا فرق ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ امریکہ ایک ملک ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک نارتھ امریکہ اور ایک ساؤتھ امریکہ ہے. یہ تو جب میں انگلینڈ گیا ہوں تو اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے نا میں نے میپ کو دیکھا ہے تو مجھے تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ 2 کانٹیننٹس ہیں، اور ملک جو ہے وہ نارتھ امریکہ کے اندر ایک ملک ہے جو کہ امریکہ جسے ہم کہتے ہیں وہ علیحدہ سے ملک ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسکنسیپشنز تھے. میں سمجھتا تھا کہ گلوب صرف ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے. ہمیں کوئی دکھاتا ہی نہیں تھا گلوب، کسی کو انعام میں مل جاتا تھا کہ بھئی یہ گلوب ملا ہے اسے، ہم کہتے اچھا یہ ڈیکوریشن کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہوا کہ دنیا میں کون سی چیز کہاں پہ کر کے ہے. تو پھر جس کو میں کہتا ہوں اورینٹیشن ان پلیس، تو اورینٹیشن ان پلیس ایز اے نیشن جو ہے وہ
ہم میں کم ہے، لیکن شکر ہے کہ اب تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے. آئی تھنک کہ لوگوں میں جو ہے وہ شعور زیادہ ہے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے. میرے زمانے میں تو اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اور نالج کافی کم تھا. تو لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے جغرافیے کا اور تاریخ کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے علم کی چیزیں وہ انگریزی زبان میں، جو کہ ہماری زبان نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں اور اس کو عام فہم بنائیں، تاکہ ہر بندے کو اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ پتہ ہو بلکہ دلچسپی ہو. اور ایک دفعہ جب انسان کو دلچسپی ہو جاتی ہے تو پھر انسان خود جو ہے اس کو سیکھتا ہے. تو علم جو ہے وہ ڈگریاں نہیں ہیں، بلکہ علم وہ نالج ہے جو کہ ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے. اور جو کتابیں ہیں وہ تو صرف ہماری ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جو ہمارا شوق ہوتا ہے اور جو چیزیں ہم مطلب خود ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، وہ چیزیں دماغ میں اسٹک کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو شعلہ ہے جو پیدا ہوتا ہے علم کی دریافت کا، اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے ہماری قوم کے لیے. اور ایک دفعہ انشاءاللہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو پھر ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ علم کو اپنی زبان میں ترجمہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اس کا ترجمہ کر کے، اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال یہی ایک جذبہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے. بس ہم سب لوگ بزی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جاوید بھائی بہت بڑی ایک وہ انسپریشن ہے. مطلب انہوں نے ایک ہمبل بگننگ کے ساتھ انہوں نے شروع کیا اور ناؤ ماشاءاللہ ہی از ورلڈ ریناؤنڈ. تو آئی تھنک کہ ہم وہ لیول تو نہیں اچیو کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہمیں پتہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے چلانے کی کوشش کریں. بہت بہت جس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کنسسٹنسی ہے. بالکل صحیح تو آپ نے شگفتہ یہ کرنا ہے کہ ہفتے میں 2 دن مقرر کرنے ہیں، ان کو پکڑ لینا ہے، اور آپ ایک وقت میں نا 15 منٹ 20 منٹ کے بہت سارے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ریکارڈ کر کے دیکھیں. میں ان کا پیج کا تعارف کراتا ہوں. اس پیج کا نام ہے شگفتہ بیانی، اور وہ اردو میں لکھنا پڑتا ہے. اردو. تو آپ کو کچھ ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ اس کو کچھ یعنی کچھ اس کا بعد میں دیکھ لیجیے گا، تاکہ اس کی جو وائڈر آڈینس ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک میں ایک فیسلٹی ہے کہ جو اردو کو وہ انگریزی کے سب ٹائٹل میں خود بھی کنورٹ کر دیتا ہے. تو ہاں، یا یہ کہ آپ اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر اب تو کوئی ہر بندے کو گلوبل ہونا چاہیے. تو لینگویج ایک تو بیریئر ہونا ہی نہیں چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ حامد کی ہوئی جو باتیں ہوں گی وہ ایک باڈی آف نالج کے اندر ایک نا ڈاکومنٹ ہو کر پڑی رہیں گی. اور دوسرا، آپ کی اجازت سے میں اس کو بھی اپنے کیمرے میں کر کے اپنے چینل پہ بھی ڈال دوں گا، تاکہ آپ کے پیج کا تعارف ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری بہنا کا پیج ہے شگفتہ بیانی. تو ان کو میں نے کہا ہے، انہوں نے پرائیویٹ کیا ہوا تھا دوستوں کے لیے، میں نے کہا اس کو پبلک کریں اور اس میں اس لیول کی سیریس آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ. اور میں نوا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نوا ہماری بیٹی ہے، تو شی از ایکچولی دی کریڈٹس فار دس ریکارڈنگ گوز ٹو نبا. تھینک یو ویری مچ نبا فار اے گریٹ جاب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے ہمیں جس راستے پہ آج ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں لوگوں کے لیے بینیفیشل بنائے. جس طرح آپ نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا تو ہم بھی کسی کام آ سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.